النساء مرحومہ ہے 500 روپے تعاون کے اللہ قبول فرمائے. اور اچھا مزمرہ کی جانب سے 500 روپے اللہ قبول فرمائے. دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. فردوس ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ منظر بیگم رفیق النساء کی جانب سے پھر سے 500 روپے اللہ قبول فرمائے. اس وقت جلسے کے مائک پر حضرت اقدس مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی نعمت برکاتہم العالیہ بانی و محتمم جامعہ ابراہیمیہ ام الہدا گیرہ ماری کشن گنج مائک پر. حافظ سنور صاحب 200 روپے اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فدخلت الجنة من اي ابواب شاءت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جی اب بس 5-10 منٹ گفتگو ہوگی، اس کے بعد اذان اور نماز ہوگی انشاءاللہ. معزز علماء کرام، میرے دینی بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے یہ حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے. یہ قرآن پاک کی برکت ہے. بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ جو ہے الحمدللہ ملحق مدرسہ ہے، سرکاری مدرسہ ہے. لیکن آپ حضرات نے، یہاں کے اساتذاؤں نے، ذمہ داروں نے ایک ہاسٹل کا نظام شروع کیا ہے. آپ لوگ بہت مبارکباد ہیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. اللہ تمام اساتذہ طلباؤں کو، گاؤں والوں کو اللہ قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ایک بات ہے، جہاں علم ایک اونچا مقام رکھتا ہے وہیں عمل بھی ایک اونچا مقام رکھتا ہے. علم کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، عمل کے بغیر آخرت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک آدمی علم جانتا ہے، ایک آدمی خوب جانتا ہے، علم سیکھا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے کچھ اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ان کو کچھ مقام مل سکتا ہے، وہ ایس ڈی او بی ڈی او بن سکتا ہے، وہ اس کا نام حافظ عالم بھی بن سکتا ہے، علم کی وجہ سے عہدہ پا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیو، آخرت کا مقام علم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عمل سے مسئلہ حل ہوگا. اصل تو عمل ہے. عمل کے بغیر علم وبال ہے، وبال. اگر ہم نے سیکھا ہے اور عمل نہیں کیا ہے تو یہی علم اللہ کے ہاں گواہ بن کر پیش ہوگا، میرے اللہ یہ جانتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا. یا اللہ، اس کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں تھا. اس کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے لیکن مانتا نہیں تھا، کھاتا ہی تھا. ان کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن بولتا ہی تھا. ان کو اللہ پاک ہمارے جاننے کو، جو اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اللہ اس علم کو وہاں گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. یا اللہ، یہ سب جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. اسی لئے بھائیو، ماننے ہی کا نام اصل عمل ہے. ماننے ہی کا نام اصل عمل ہے. اس لیے جب بھی کوئی بات سنی جائے اس نیت سے سنیں، میرے اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیجئے، عمل کی بھی توفیق دے دیجئے. تو میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے صرف ترجمہ کرتا ہوں اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی، چونکہ وضاحت کا وقت نہیں ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے. میں نے آیت کیا پڑھی ہے؟ دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی ملے. اچھی زندگی ہر ایک چاہتا ہے.
ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اچھی زندگی ملے، کون کہتا ہے کہ میری زندگی خراب ہو جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اچھی زندگی تلاش کرتے ہو تو میری یہ بات سن لو، اے ایمان والو میری بات سن لو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، مرد ہو عورت ہو، لیکن وہ مومن ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم مرد ہو یا عورت ہو، لیکن تمہاری زندگی میں اگر صحیح عمل ہو تو اللہ فرما رہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تم کو بہترین زندگی دیں گے، پاک صاف زندگی دیں گے، عزت والی زندگی دیں گے۔ اور حیات طیبہ، حقیقت میں جو حیات طیبہ وہ ہے جو آخرت کی کامیاب زندگی ہے، وہ اصل حیات طیبہ ہے۔ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو آخرت کی زندگی ان کی کامیاب بن جائے گی، اور آخرت کی کامیابی ہی اصل ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ شب برات کب ہے؟ آج جو ہے 12 تاریخ ہے، کل 13، پرسوں شب برات ہے، پرسوں شب برات ہے۔ اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اللہ پاک جہنم سے آزاد کرے گا۔ اب کس کو کرے گا؟ برات والی رات ہے، جہنم سے آزاد فرماوے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم لوگ خاص طور پر اللہ پاک سے آج پکا عہد کر لیں۔ کیوں عہد کیوں کرنا ہے؟ چونکہ حدیث میں آتا ہے بے نمازی کا کوئی عمل، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جب بے نمازی کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، بے نمازی کا روزہ قبول نہیں، بے نمازی کا شب برات والا ان کی عبادت قبول نہیں، بے نمازی کا کوئی نیک عمل قبول نہیں، تو بھائیو آج عہد کیجئے انشاءاللہ موت تک نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ ہے؟ یہ عہد کیجئے، نہیں تو شب برات آئے، شب قدر آئے، کتنی مبارک راتیں آئے، کتنی مبارک گھڑی آئے، بے نمازی کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے مقبول بنانے کے لیے، اعمال کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے پہلے سب سے پہلا عمل یوں کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، نہیں تو ابھی اگر وقت ہوتا تو مغرب تک جو ہے آپ کو وقت دیا جاتا، لیکن چونکہ کچھ حالات ہیں، ایک جگہ اور جانا ہے، بس میں حدیث کا ترجمہ کر کے ماں بہنوں سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے